اور ان کو منصور بادشاہ نے قتل کیا. اب اس میں کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، حسن بن جعفر اور اسی طرح کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے خاندان کے. تو اب محمد بن عبداللہ کھل کے باہر آ گئے اور انہوں نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. تو موسیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جی میں 3 میں کا تیسرا تھا جس نے ان کی بیعت کی. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے جو بیعت کی تھی ان میں بھی کچی پکی بیعت تھی. اچھا، ان بیعت کرنے والوں میں ایک اور بھی صاحب تھے، عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین. ٹھیک ہے، یعنی حضرت حسین کے وہی پڑ پوتے ہو گئے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، علی زین العابدین کے آپ کہہ لیں کہ پوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اہل تشیع کے امام ہیں. تو عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین انہوں نے بھی نفس زکیہ کی بیعت کر لی. اب دیکھیں یہ تو خود حسینی ہوئی ہے نا، امام جعفر صادق کی کیا ہوئی ہے، کزن ہوئی ہے نا، کزن ہوئی ان کے، فرسٹ کزن ہوئی ہے. حضرت زید امام باقر کے بھائی ہیں، تو امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، تو زید کے بیٹے عیسیٰ ہیں. انہوں نے نفس زکیہ کی بیعت کر لی. اب یہ تو صورتحال ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کا خاندان ہی سپلٹ ہے، ایک امام کو مار ہے، دوسرا دوسرے امام کو مار ہے، اور وہ ان کے لشکر کے افسر بھی تھے. اچھا، عیسیٰ بن زید نے ایک حسینی نے اب یہ مشورہ دیا ہے کس کو، حسنی ان کو، نفس زکیہ کو، کہ آپ ایسا کریں کہ یہ حسینیوں کی طرف جرا نا بیعت کے لیے لوگ بھیجیں، ان سے بیعت لیں، یہ خاص طور پہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں نا ان سے بیعت لیں. ٹھیک ہے، اور نرمی سے کام نہ لیں، نرمی سے کام لیں گے تو قبول نہیں کریں گے، سختی کریں، اور ایسا کریں کہ میرے حوالے کر دیں یہ معاملہ بیعت والا، تو میں ان سے بیعت لے کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، کیسے یہ لوگ بیعت نہیں کرتے، ہمارے سارا خاندان قتل کر دیا گیا، یعنی آل حسن. تو اب ان کو تھوڑا وہ ہوا نا، غصہ آ گیا نا کہ یار یہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے خلاف فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ مقتول ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں. تو محمد نے کہا، محمد یعنی وہی نفس زکیہ، انہوں نے ان کو کہا، عیسیٰ بن زید کو کہا میں نے آپ کو اختیار دیا جو چاہو کرو. تو اس نے کہا اچھا پہلے ان کے سردار جو بزرگ ہیں نا سب سے بڑے امام جعفر صادق، ان کے پاس چلتے ہیں، ان پہ سختی کریں گے تو باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، خاندان کے لوگوں کو، کہ بھائی اب معاملہ نہیں چلنے والا، ہم علیحدہ ہو کے نہیں، نیوٹرل ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، یا بنو عباس کی طرف یا پھر آل حسن کی طرف، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. تو ابھی تک تو یہ اپنا جھکاؤ جو ہے نا یہ حسینی یہ بنو عباس کی طرف ڈال رہے تھے آل حسن کے بجائے. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی دیر کے بعد محمد اور عیسیٰ جو ہے یعنی عیسیٰ بن زید اور محمد نفس زکیہ یہ امام جعفر صادق کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ جی بیعت کیجیے ہماری ذرا. اب آپ کہاں سے امام بنا رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق منصوص امام تھے، وہ منصوص امام تھے تو یہ خاندان کے لوگ آ کے انہیں اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں بھائی ہاں چچا جان ذرا بیعت تو کریں ہماری. ٹھیک ہے، جان کی سلامتی اسی میں ہے، آپ کی جان کی سلامتی اسی میں. امام جعفر صادق نے محمد کو مخاطب ہو کر کے کہا کیا تم نے حضرت رسول خدا کے بعد اور نبوت پیدا کر لی؟ اب بات یہ ہے کہ اگر نفس زکیہ نے بیعت لے کے نبوت پیدا کی تھی تو یہی کام تو یہ بھی پھر امامت کا دعویٰ کر کے نبوت ہی پیدا کر رہے تھے، اسنا عشریہ بھی. تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، محمد نے کہا، نفس زکیہ نے کہا نہیں نبوت نہیں ہے، یہ تو بیعت ہے اور آپ کو بیعت کرنی ہے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے اور آپ کی اولاد کی بھی، اور آپ کو لڑنے کی زحمت نہیں دیں گے. ہم لڑوانا ہم نے نہیں، ہم لڑنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہمیں حمایت چاہیے. آپ لوگوں کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے آپ وہ بنو عباس ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں اور ظلم بڑھ رہا ہے، اب ہم پیچھے نہیں رہیں گے. حضرت نے فرمایا مجھے کسی سے لڑنا نہیں، نہ مجھ میں قوت جنگ ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا تمہارے باپ سے کہہ چکا ہوں. میں نے اس مصیبت سے جو ان کو گھیری ہوئی تھی ڈرایا تھا، ٹھیک ہے، میں نے تو انہوں ڈرایا تھا لیکن وہ باز ہی نہیں آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر حضرت حسین کیوں نکلے تھے؟ بات یہ ان کو بھی تو لوگوں نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، وہاں تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سائڈ نہیں لیتے، وہاں تو آپ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کیا تھا. تو لوگوں نے ان کو منع کیا تھا نا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوفیوں نے ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو وہاں وہ ساری حکمتیں آپس سے پش ڈال دیتے ہیں. وہ جی اللہ کا حکم ہے، بھائی اللہ کا حکم، ساری اللہ کا حکم قرآن سے نکال رہے تھے. یہ بھی تو ائمہ تھے، ان کو بھی قرآن آتا تھا، وہ قرآن سے اللہ کا حکم نکال رہے تھے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ جبریل تھوڑے آتے تھے اللہ کا حکم بتانے کے لیے، یہی اللہ کا حکم ہوتا ہے جو قرآن میں ہے، سب وہاں سے ہی نکال رہے تھے. میرے بھتیجے تم اس کام کے لیے جوانوں کو لو، بوڑھوں کو چھوڑ دو.
اب محمد نے کہا بلحاظ سن میرے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں. حضرت نے کہا میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا, نہ مقابلہ میں آنا چاہتا ہوں, اور نہ جس کام کے لیے تم اٹھے اس میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں. محمد نے کہا بھائی آپ کو بیعت کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب نہیں. حضرت نے فرمایا نہ میری تم سے کوئی خواہش ہے نہ لڑنے کا ارادہ ہے, بلکہ میں شہر سے نکل کر جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. بات یہ کہ اگر وہ منصوص امام تھے تو کبھی کہتے تھے میں نے صحرا میں چلے جانا ہے, کبھی کہتے تھے میں نے جنگل میں چلے جانا ہے. مطلب منصوص امام ایسے ہوتے ہیں جو سب کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں, صحرا میں چلے جائیں. مطلب امام کا مقصد کیا تھا؟ امام کا سب سے بڑا مقصد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی رہنمائی, ہاں عدل و انصاف کا قیام, یا لوگوں کی رہنمائی کرنا, گائیڈنس کرنا. وہ تو ڈیزرٹ میں جانے کو تیار رہتے تھے, بجائے اس کے کہ وہ فتنے میں وہ کھڑے ہو کے کوئی نیریٹو بلڈ کرتے, کوئی لیڈرشپ کا رول ادا کرتے. وہ تو اسکیپزم کی طرف جا رہے تھے. ہاں لیڈر تو کبھی اسکیپ نہیں کرتا. امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر. تو لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں ڈیزرٹ میں نکل جاؤں گا, میں صحرا میں نکل جاؤں گا, میں فارس میں چلا جاؤں گا. وہ تو فتنوں کے عین زمانے کے اندر قوم کو لیڈ کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے یہاں سے نکلنے کا رستہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رستہ نکلنے کا یہ ہے, تو لیڈرشپ کا رول تو سارا آل حسن کا تھا. یہ تو سارے جو ہے وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے. لیکن اچھا پھر یہ ہے کہ میرے اہل و عیال بار بار مجھ سے یہ منت و زاری کہہ چکے ہیں کہ برائے کسب معاش یہاں سے باہر نکلوں, مگر میرا ذوف مانے ہے. مطلب گھر والے بھی کیا کہہ رہے ہیں, کو کماؤ. امام جعفر صادق ہیں کام کاج کریں, کچھ زراعت اور کھیتی باڑی کریں, لیکن کمزوری بہت غالب آ گئی ہے, خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو, ٹھیک ہے, مجھ سے روگردانی کرو, اپنا کام جا کے کرو, ہم تمہاری بے ادبی سے تکلیف نہ اٹھائیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی بات تو آپ کو کرنی ہوگی, بخوشی ہے باقرات, ٹھیک ہے. اب حضرت نے بھی سختی سے انکار کر دیا, تو محمد نفس زکیہ نے کہا کہ ان کو قید کر دو. امام جعفر صادق کو کیا کرو, قید کر دو, ٹھیک ہے. یزید کے ظلم تو بعد میں بیان کیجیے گا, یہ جو آپس کا یہ سارا تماشا لگا ہے ذرا اس کو کھولو, ٹھیک ہے. عیسیٰ بن زید, اب یہ بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں. عیسیٰ بن زید کون ہے؟ چچا زاد بھائی, فرسٹ کزن ہے امام جعفر صادق کے. عیسیٰ بن زید نے کہا کہ قید خانہ خراب ہے, تالا نہیں لگ سکتا, اور مجھے ڈر بھی ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں. یہ سن کر امام صاحب ہنسے اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, ہم مجھے مطلب قید کرنے پہ آ گئے ہو. انہوں نے کہا ہاں, اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کے ہمیں عزت بخشی, ہم تو آپ کو ضرور قید کریں گے اور سختی بھی کریں گے. عیسیٰ بن زید نے کہا کہ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ فلاں گھر میں ان کو قید کر دیتے ہیں, وہ مضبوط گھر ہے, ٹھیک ہے. امام صاحب نے فرمایا میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق ہو جائے گی, میں تمہارے بارے میں پریڈکشن کروں گا, تمہارا فیوچر اچھا نہیں نکلے گا. عیسیٰ بن زید نے کہا کہ اگر آپ بولے تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گا, ٹھیک ہے. یہ پڑھتے چلے جائیں, یہ صورتحال ہے. اب وہ کہتے ہیں مطلب یہ منصوص امام کو کوئی یہ کہے گا کزن اس کا, تم بولے تو تمہارا منہ توڑ دوں گا, ٹھیک ہے. وہ ان کو عام انسان سمجھ رہے تھے, اپنا کزن ہی سمجھ رہے تھے, اور ان کی جو پریڈکشنز بھی ہوتی تھی نا ان کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے. ہاں پریڈکشن کیا تھی بھائی, نتیجہ حضرت حسین کو بھی لوگ نتیجہ بتا رہے تھے کہ کیا نکلنا ہے, سیدھی سی بات ہے. ایک آبزرویشن ہوتی ہے آپ کی حالات کے اعتبار سے, لوگ نتائج, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی آسمانی پریڈکشن تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے حضرت حسین کو کہ نہ نکلے, یا اور لوگ جو سمجھا رہے تھے صحابہ میں سے کہ نہ نکلے, وہ کوئی آسمانی پریڈکشن تھی نہیں, حالات بتا رہے ہوتے ہیں بھئی اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. تو یہ بھی ان کے ائمہ بھی وہ بات ٹھیک ہے کہ سمجھدار تھے, پریڈکشن کرتے تھے, وہ حالات بتا رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے عدل کے لیے کھڑا ہونا ہے, بھلے ہم شہید ہو جائیں, بھلے ہماری جان چلی جائے. ہمارا مقصد تو کامیابی وہ والی تو ہے ہی نہیں, ہمارا مقصد تو اللہ کے یہاں کامیابی ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حضرت کو قید کر دیا اور حکم دیا کہ ان پہ ہر طرح کی سختی روا رکھی جائے. مطلب وہ ان کو برا بلا کہا, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہونے والی جنگ میں سوراخ ڈھونڈ رہا ہے, اور تو ان لوگوں میں سے نہیں کہ دو لشکروں کے ٹکراتے وقت تیری جرت قابل ذکر ہو, تو ایسا بزدل ہے کہ کوئی تالی بجائے تو تیز رفتار اونٹ کی طرح بھاگ کھڑا ہو. مطلب انہوں نے بھی اس کو کہا کہ جی لڑنے والی تو تمہارے اندر, تم لوگوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. خیر عیسیٰ بن زید کو کہا, محمد نفس زکیہ کو نہیں, وہ بہت بہادر تھے, وہ شجاع تھے. خیر اس پہ پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں فلاں, یہ وہ سارا کچھ ہوا.
اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ نفس زکیہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کے